خوش آمدید۔ آج ہم بی سیل ایکیوٹ لمفوبلاسٹک لیوکیمیا کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ ایک قسم کا کینسر ہے جو ہمارے خون بنانے والے سسٹم میں گڑبڑ سے شروع ہوتا ہے۔ تو آئیے اس کو آسان زبان میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پیچیدہ بیماری کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں۔ سوچیں کہ جسم میں خون بنانے والی ایک فیکٹری ہے جو اچانک خراب ہو گئی ہے۔ اب وہ صحیح پروڈکٹ بنانے کے بجائے صرف کچرا یعنی ناپختہ اور ناکارہ خلیے بنائے جا رہی ہے۔ یہی بی سیل ALL کا بنیادی مسئلہ ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے چلیں اس کے نام کو ہی دیکھتے ہیں جو کافی لمبا اور شاید تھوڑا ڈراؤنا لگتا ہے۔ اگر ہم اس کے ہر لفظ کو الگ الگ سمجھیں تو پوری بیماری کی کہانی واضح ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں، اس نام میں ہی سب کچھ چھپا ہے۔ ایکیوٹ کا مطلب ہے کہ یہ بہت تیزی سے بڑھتا ہے۔ لمفوبلاسٹک ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ناپختہ سفید خون کے خلیوں یعنی لمفوسائٹ سے شروع ہوتا ہے، اور بی سیل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مدافعتی نظام کے ایک خاص سپاہی یعنی بی لمفوسائٹ کو نشانہ بناتا ہے۔ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ ناکارہ کینسر سیلز جنہیں لمفوبلاسٹ کہتے ہیں بون میرو اور خون میں اتنی زیادہ تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں کہ صحت مند خلیوں کے لیے جگہ ہی نہیں بچتی۔ یوں سمجھے کہ یہ صرف کام نہیں کرتے بلکہ کام کرنے والوں کو بھی کام نہیں کرنے دیتے۔ اب آئیے ذرا مزید گہرائی میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سیلولر لیول پر یعنی خلیوں کے اندر آخر ہوتا کیا ہے جس سے یہ سارا نظام بگڑ جاتا ہے۔ یہ سارا معاملہ شروع ہوتا ہے ایک بہت ہی چھوٹی سی چیز سے، DNA میں ایک غلطی۔ یہ غلطی ایک خلیے کو پاگل کر دیتی ہے۔ وہ بس ایک ہی کام کرتا ہے، اپنی کاپیاں بنانا، بغیر رکے، بغیر میچور ہوئے۔ اور جب یہ بے قابو خلیے پھیلتے ہیں تو اسی کو ہم لیوکیمیا کہتے ہیں۔ سائنسدانوں نے کچھ چیزیں تو پہچانی ہیں جو اس کا خطرہ بڑھا سکتی ہیں، جیسے کچھ جینیاتی بیماریاں یا بہت زیادہ تابکاری، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اکثر کیسز میں اس کی کوئی واضح وجہ سامنے نہیں آتی، یہ بس ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ جو ساری گڑبڑ جسم کے اندر چل رہی ہے یہ باہر کیسے نظر آتی ہے؟ وہ کیا اشارے ہیں جن پر ہمیں دھیان دینا چاہیے اور ڈاکٹرز کیسے تصدیق کرتے ہیں کہ مسئلہ یہی ہے؟ یہ بات واقعی بہت اہم ہے کیونکہ شروعات میں یہ کسی عام سے فلو کی طرح لگ سکتا ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن اصل خطرے کی گھنٹی تب بجتی ہے جب یہ فلو جیسی علامات جانے کا نام ہی نہ لیں۔ یہ وہ انتباہی اشارے ہیں جن پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ مسلسل بخار، شدید تھکاوٹ، جلد کا پیلا پڑ جانا یا بار بار انفیکشن ہونا، یہ سب اس بات کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں کہ خون میں کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہاں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اگر یہ علامات کچھ ہفتوں میں ٹھیک نہ ہوں تو انہیں معمولی سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ فوری طور پر ڈاکٹر سے بات کرنا بے حد ضروری ہے۔ اب آتے ہیں تشخیص کی طرف۔ ڈاکٹرز ثبوت کیسے اکٹھے کرتے ہیں؟ وہ ایک طرح سے جاسوسی کرتے ہیں۔ خون کے ٹیسٹ یعنی CBC سے پہلا اشارہ ملتا ہے، پھر بون میرو بائیوپسی سے تصدیق ہوتی ہے، اور دوسرے جدید ٹیسٹ اس کی قسم اور پھیلاؤ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو تشخیص ہو گئی۔ اب کیا؟ اب وقت ہے جوابی کارروائی کا، اور آج کا جدید علاج ایک بہت ہی منظم اور طاقتور پلان ہے۔ کوئی ایک چیز نہیں بلکہ ایک پوری حکمت عملی ہے۔ کیموتھراپی اس جنگ کا سب سے بڑا محاذ ہے اور اسے 3 مرحلوں میں لڑا جاتا ہے۔ پہلا مرحلہ انڈکشن کہلاتا ہے، جس کا مقصد کینسر کو قابو میں لانا ہے۔ دوسرا کنسولیڈیشن ہے جو بچے کھچے سیلز کو ختم کرتا ہے، اور تیسرا مینٹیننس ہے تاکہ بیماری واپس نہ آئے۔ کیمو کے علاوہ اب ہمارے پاس ٹارگیٹڈ تھراپی بھی ہے۔ اسے ایک سمارٹ میزائل سمجھے جو صرف اور صرف دشمن کے ٹھکانوں یعنی کینسر سیلز کو نشانہ بناتا ہے اور آس پاس کے صحت مند سیلز کو بہت کم نقصان پہنچاتا ہے۔ پھر ہے امیونو تھراپی۔ یہ ایک اتحادی کی طرح کام کرتی ہے۔ یہ جسم کے اپنے دفاعی نظام کو ہی اتنا مضبوط اور ہوشیار بنا دیتی ہے کہ وہ خود کینسر کے خلیوں کو پہچان کر ان کا خاتمہ شروع کر دے۔ اور پھر ہے سب سے جدید ہتھیاروں میں سے ایک CAR T سیل تھراپی۔ یہ تو کسی سپر سولجر کو تیار کرنے جیسا ہے۔ اس میں ڈاکٹرز مریض کے اپنے مدافعتی سیلز کو لیب میں لے جا کر انہیں جنیاتی طور پر ری پروگرام کرتے ہیں تاکہ وہ کینسر کے شکاری بن جائیں، اور پھر انہیں واپس جسم میں ڈال دیتے ہیں۔ ایک اور بہت اہم بات، کینسر بعض اوقات جسم کے محفوظ ترین علاقوں جیسے دماغ اور ریڑھ کی ہڈی میں چھپنے کی کوشش کرتا ہے۔
اس سے بچنے کے لیے ڈاکٹرز کبھی کبھی دوا براہ راست ریڑھ کی ہڈی میں دیتے ہیں تاکہ وہاں بھی حفاظت یقینی بنائی جا سکے۔ تو اتنے سارے جدید علاج کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیا امید کی جا سکتی ہے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ اور یہاں ہمارے پاس ایک بہت ہی حوصلہ افزا بات ہے جو سیدھا cancer.gov سے آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بروقت اور صحیح علاج سے نہ صرف بہت سے بچے اس بیماری سے مکمل نجات حاصل کر لیتے ہیں بلکہ بڑوں میں بھی نتائج بہت اچھے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے، اور یہ بہت اچھی خبر ہے، کہ اگر تشخیص جلدی ہو جائے اور صحیح علاج ملے تو بہت سے لوگ اس بیماری کو شکست دے کر ایک نارمل، صحت مند زندگی کی طرف لوٹ سکتے ہیں۔ تو آخر میں ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ جیسے جیسے سائنس آگے بڑھ رہی ہے، کیا ہم مستقبل میں اس سے بھی بہتر اور زیادہ مؤثر علاج دیکھیں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں آنے والے کل کے لیے بہت امید دلاتا ہے۔